نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کے مسائل ہیں، ملک میں اس سے زیادہ خراب صورتحال رہی ہے، الیکشن ہوئے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے سردی کی بات کرتے تھے، دسمبر میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، فروری سے زیادہ سردی دسمبر میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے قریب خود کو مظلوم ثابت کرنا ہر سیاسی جماعت کی مجبوری بن جاتی ہے۔ نون لیگ شکایت کرتی ہے کہ ہمیں لیول پلاننگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پیپلز پارٹی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 60,000 کا حصہ عبور کرنا تاریخی کامیابی ہے۔ حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے تحت پاکستان کی بہترین کمپنیز کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے آئندہ کامیاب کمپنیز کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ نگراں حکومت نے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری سے متعلق سخت اقدامات کیے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ خواہش ہے تاجر برادری جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مزید کامیابی سمیٹے۔ تاجر برادری اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مزید کامیابیوں کے لیے دعاگو ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری ملک کی معیشت کو سدھارنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ بڑی کاروباری کمپنیز فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ متحدہ قومی موومنٹ ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی میں انتہا کے پیمانے اپنی حد کو پہنچ چکے ہیں، یہاں قانون صرف پیسہ بن گیا ہے۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بلڈنگ کوڈز اور قوانین پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، یہاں قانون صرف پیسہ بن گیا ہے۔ اس شہر میں کئی جوانوں کو معاملہ عدالت قتل ہوتے دیکھا ہے۔ اس شہر پر اہلکار نہیں، قابضین 15 سال سے قابض ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ شہر مجبور ہو کر آئین اور قانون اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی کہا کہ کراچی کے شہری کسی کا گریبان پکڑیں، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ کراچی کو جواب چاہیے کہ کون سا در ہے جہاں جا کر انصاف کی بھیک مانگے۔ ایم کیو رہنما نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ آئیں اور بتائیں کہ انصاف کیسے دلائیں گے، ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی، میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا، عوام پر بھروسہ کرتا ہوں۔ شانگلہ میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہیں اور نہیں دیکھوں گا، نہ کسی سے مدد مانگوں گا، لیکن عوام سے مدد مانگتا ہوں۔ پرانے سیاستدان آج بھی پرانی اور انا کی سیاست کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہے جس نے ماضی میں بھی آپ کی مشکلات سے نکالا۔ ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں بلکہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ اپنی والدہ سے سیکھا ہے یہ غریبوں کی نمائندگی کس طرح کرنی ہے۔ ہمیں گالم گلوچ اور ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتی۔ ایک طرف سیاست تقسیم کا شکار ہے، دوسری طرف معاشی حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا ملک مشکل میں ہے، آئیں میرا ساتھ دیں، ہم کیسے اس ملک کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ میں نے تمام سیاستدان کو قریب سے دیکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ جیسے آپ جان چکے ہیں میں جانتا ہوں، ان کے پاس صرف پرانی سیاست ہے جو انتقام کی سیاست ہے۔ ہمیں ایسی سیاست کو دفن کرنا ہے جو معاشی ترقی کی بات ہو تو مزدور کی ترقی کی بات ہو، اشرفیہ کی ترقی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اور سیاسی جماعت اور سیاستدان نہیں جن کے ہاتھ میں صاف ہوں، کوئی اور سیاسی جماعت اور سیاستدان نہیں جس کے ہاتھ صاف ہوں۔ 18 مہینے میں وزیر خارجہ رہا، میرے ہاتھ صاف ہیں۔ میں اپنی جیب بھرنے کے بجائے آپ کی جیب بھرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں 5 سال میں آپ کی تنخواہ دگنی کریں گے۔ روزگار دینے کا وعدہ ہر سیاستدان کرتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ بے نظیر بھٹو پر سیف الرحمان نے کرپشن کے کیسز لائے۔ عدالت میں پیشی پر بے نظیر بھٹو نے کہا کہ مجھ پر عوام کو روزگار دینے کا الزام ہے۔